کہ یہ معاشرے کی یہ جو ایک بدنما ایک چہرہ ہے وہ اس سے نظر آیا ہے، اور ابھی بھی ہم انہی روایات میں انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے، لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس طرح کے واقعات جرگے کے حکم پر، تو یہ واقعات یقینی طور پر قانون کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محمود مولوی صاحب، سینئر پولیٹیشین، اور قادر مندوخیل صاحب بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ قادر صاحب، بڑا ہی انتہائی دلسوز واقعہ، جتنی مذمت اس کی جائے کم ہے، لیکن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو یہ کیا کوئی پیرالل سسٹم ہے؟ اب اس کو چلنے دیا جائے، نہ چلنے دیا جائے، اس کی برائیاں بھی نکل کر سامنے آتی ہیں، اس کے باوجود اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک سسٹم، اس کو چلنے دیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کو؟ جب آپ نے دیکھا، یہ رپورٹ ہوا، کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی آخری واقعہ ہے، اور اس ٹائپ کے جو افسوسناک جو واقعات ہوتا ہے وہ پورے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں، خصوصی طور پہ بلوچستان میں قبائلی سسٹم ہے تو وہاں پہ یہ سلسلہ جو نہ جاری رہتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جرم بڑھ گیا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، جرم نہیں بڑھا ہے، جرم پہلے بھی تھا، اب چونکہ میڈیا، سوشل میڈیا اتنی فعال ہو گیا ہے تو وہ چیزیں نظر آ جاتی تھی، ورنہ یہ زمانے سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب نے اس کی ایکشن لے کے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہدایت کر کے، اور آج وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور اس میں سے 11 لوگ پکڑے بھی گئے، اور ساتھ ساتھ جو سردار ہے جس نے فیصلہ دیے وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے، اور متعلقہ جو ڈی ایس پی ہے اس کو معطل کر دیے۔ اور ایک چیز میں یہ دوبارہ کہوں گا، قتل ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، ایون کہ جانور ہو، پرندے، ان چیزوں کو بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ لیکن جو بات آپ نے کی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہی ہے کہ خاتون جو قتل ہوئی ہے وہ 5 بچوں کی ماں تھی، اور دونوں مقتولین کے بیچ میں کوئی ازواجی جو ہے نا وہ رشتہ نہیں تھا۔ تو یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ پریس کانفرنس میں بتایا۔ اچھا محمود مولوی صاحب، آپ کہیے گا، یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ایک پیرالل سسٹم چل رہا ہے، اور وہاں کے ڈیموگرافی کی وجہ سے، یا آپ جو بھی کہہ لیں، حالات و واقعات ہیں وہاں ایسے کہ جرگہ سسٹم بہرحال چل رہا ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، تو یہ اسی کی وجہ سے وہیں پر یہ ایک ایسا فیصلہ ہوا، دلسوز واقعہ پیش آیا، دلخراش واقعہ پیش آیا، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میں اس پہ کیا کہوں گا، جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا، بالکل دیکھیں یہ وہاں کا دیکھیں ایک جبھی وہاں کے کلچرل حصہ بن چکا ہے۔ دیکھیں نا، یہ ان کے وہاں کے کلچر کا حصہ ہے۔ دیکھیں نا، جرگے کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بالکل میں آپ سے 100% اگری کروں گا کہ بڑا دل خراش جو ہے چیزیں ہوئی ہیں، مگر یہ وہاں پہ ایک کلچر کا حصہ ہے کہ جرگے کے فیصلے کو جو ہے امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی بالکل میں کہوں گا قتل ہوا ہے، سر عام ہوا ہے کیونکہ میڈیا آ گیا ہے، مگر اگر دیکھیں جرگے کے فیصلے اور بھی ہوتے ہیں جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں ہمیں یہ سسٹم ختم کرنا ہے۔ تو قاضی صاحب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی عملداری سے یہ ختم ہوگا نا؟ یعنی کہ آپ وہ جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے سارا آپ کا، اور آپ کا جو سزا تک پہنچانے کا سسٹم، جب انصاف لوگوں کو انصاف اپنی دہلیز پہ ملے گا تو پھر وہ جرگے کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے، قانون نہیں مل رہا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی قانون تو دیکھیں کے پاس جائیں گے، اور یہ جو جرگہ سسٹم ہے یہی وہی چیز ہے۔ قادر صاحب، کیونکہ قانون بالکل آپ دیکھیں نا قائد صاحب، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جسٹس رشڈ جسٹس کرشڈ کہتے ہیں، لیکن جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ بھی ہے، تو اس کا مطلب تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جاتے ہیں کہ بھائی اسپیڈی جسٹس تو ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن وہ بھی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہاں، تو آپ قانون کی عملداری سے ہوگا۔ ہاں، دیکھیں انہوں نے اپنی قانون بنایا۔ جی قادر صاحب، دیکھیے جی، میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں، اور ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، اور اس کیس کا بھی انجام وہی ہوگا جو ماضی کے مقدمات میں ہوا۔ آپ کو ایک قندیل بلوچ کا کیس یاد ہوگا جو اپنے بھائی نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے والد نے جا کے اس کو کمپرومائز کر کے ختم کیا۔ تو یہ جو مقدمات ہوتا ہے یہ بھی ان کا اشر وہی ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے۔ اور آپ مجھے بتا دو، ویسے مجھے بڑا شکوہ ہے بلوچستان کی جوڈیشری سے، لوور جوڈیشری سے، کہ وہ سارے ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہے بلوچستان کی لوور جوڈیشری، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی بات نہیں کرو، سیشن کورٹ سے لے کے مجسٹریٹ سول جج تک، وہ سب کے سب پرو جوڈیشری ہے،
प्रो डिप्टी कमिश्नर है, प्रो गवर्नमेंट है। और फिर दूसरी बात है कि ऐसी मुकदमात में मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसी मुकदमात में गवाह कौन गवाही देगा, वकील कौन वकील खड़ा होगा, और जज कौन सा जज फैसला देगा। वैसे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने नोटिस ले लिया इसका और उन्होंने खबर कुशाई और ये सारे मामला उन्होंने कहा कि ये देखिए मैं एक चीज बताऊं, यही सवाल जो मैं टीवी पे देख रहा था तो मेरे जूनियर मुझसे पूछ रहे थे कि कब्र कुशाई कर रहे, तो अब कब्र कुशाई करके आपने क्या हासिल करना है, मुझे एक बात बताओ। तो वीडियो आ गई, अगलों ने डायरेक्ट गोली मार दी है। कब्र कुशाई पोस्टमार्टम तो उन सूरत में होता है जहां पे आपको शक हो कि वो गोली से मरी, और वीडियो एविडेंस तो एडमिसिबल है ना अब तो, वीडियो एविडेंस। देखिए कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 जो वीडियो है ये एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, उसके लिए किसी और कानून की किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूँ, क्या उस कबायली माशरे में कोई गवाह खड़ा होगा सरदार के खिलाफ? कोई बड़ा सवाल है, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। जज फैसला देगा उस सरदार के खिलाफ? ये चीजें जो ना बदलने की जरूरत है हमें। सही है, यानी अगर ये नहीं होता तो फिर महबूब साहब बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं। देखिए बिल्कुल नहीं, देखिए सही फरमा रहे हैं, ये कल्चर का हिस्सा है ना। देखिए और वहाँ पे कानून है, वो जिन्होंने फैसला दिया है वो वहाँ का जज है उस कल्चर के हिस्से का। अगर उसकी जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो वो लाकानूनियत वहाँ पे कहलाएंगे। तो वो अपने जजमेंट को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। और देखिए इससे तासुर भी, कादिर साहब तासुर भी, ये सोशल मीडिया का दौर है, जाहिर अब तो एक चीज होती है, अपलोड होती है और उसके बाद वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तासुर भी पाकिस्तान का परसेप्शन भी सही नहीं बनता है ना किसी भी मुल्क का, अगर इस तरह के मनाजिर वहां से नजर आए कुछ। देखिए पहले मैं इंतहाई अदब के साथ महमूद मौलवी साहब से, जो जरगे का नाम दे, ये जरगा नहीं है, इसको आप जरगा नहीं देखिए। जरगा एक शफाफ तरीके से कबायली निज़ाम में होता है, शफाफ तरीके से फैसले होते हैं, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, जरगा फैसला जो है ना न्यूट्रल देता है, तो प्रेशर भी नहीं आता है। मगर एक सरदार की, एक गुंडे की, एक बदमाश की फैसले को आप जरगा का नाम न दे, ये मेहरबानी कर ले। जरगा जो है ना वहाँ पे एक जैसा यूरोप में जैसा वो ज्यूरी है, इस तरह एक जरगा है। तो वो ज्यूरी है, यानी इलाके के जो माज़ज़ लोग होते हैं उसको फैसला करती है, कोई सरदार नवाब नहीं करता है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स भी हैं, पुलिस रिफॉर्म्स भी हैं, प्रोसिक्यूशन भी है, विटनेस प्रोटेक्शन भी है, जजेस प्रोटेक्शन भी है, तभी ये सारा ये मामला इस तरह के वाकयात को देखने में नहीं मिलेंगे और रूल ऑफ लॉ होगा और कानून की रिट होगी। बहुत शुक्रिया नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया शो में, साहब सीनियर पॉलिटिशियन उन्होंने ज्वाइन किया, ज़फ़र इकबाल झगड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर पॉलिटिशियन वो भी हमारे साथ थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मदुखिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया।